اسلام آباد کے غیور فرزندان اہل البیت، اس سرزمین کے غیور ماتمداروں اور نمازیوں، آج آپ کا یہ اجتماع اس غیرت ملی کا ثبوت ہے جس کا اظہار گزشتہ 1400 سالوں سے اس مکتب کے فرزند کرتے رہے ہیں۔ پاکستان کے طول و عرض میں شمال سے جنوب تک اور مشرق سے مغرب تک ملک کے چپے چپے میں اس وقت شیعیان حیدر کرار پر عرصہ حیات تنگ کرنے کی مسلسل مذموم کوشش کی جا رہی ہے، چاہے کراچی کی سرزمین ہو، چاہے بلوچستان اور کوئٹہ، چاہے خانپور کی سرزمین ہو، چاہے سندھ کی دھرتی، چاہے پارا چنار کی سنگلاخ لیکن خوبصورت وادی ہو، یا گلگت بلتستان کا وہ امن پسند اور محب وطن علاقہ، کسی بھی جگہ شیعیان علی کو سکون اور چین سے بیٹھنے نہیں دیا جا رہا۔ ایک عرصہ لگا یہ کہتے کہتے کہ شیعہ قوم کے صبر کا مزید امتحان نہ لو، اگر یہ شیر کے بچے میدان میں آ نکلے تو پھر انہیں واپس بھیجنا آسان نہیں ہوگا۔ بار اس لیے کہ یہ شیروں کی قوم ہے، بھیڑوں کی نہیں۔ یہ قوم وہ ہے جس نے آج تک سر کٹائے لیکن سر جھکایا نہیں۔ ہمارے دشمنوں نے ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کی، کبھی عقائد کے جنگوں میں الجھانے کی، کبھی عزاداری میں رخنہ ڈالنے کی، کبھی نمازیوں کو عزاداروں سے لڑانے کی، لیکن دشمن دیکھ لے جس نسل کی رگوں میں علی اور آل علی کا خون دوڑتا ہے، تمام تر اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر آج صرف اور صرف اسلام آباد کے فرزندان علی یہاں پر جمع ہیں اور اپنی قوت کا مظاہرہ کر کے بتا رہے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے۔ اگر انصاف نہ ملے تو آج اسلام آباد لیکن کل پورے ملک کے شہری سڑکوں پر ہوں گے۔ آج ہم کیوں نکلے ہیں؟ کیوں نکلے ہیں ہم اس طرح سے نماز جمعہ کے لیے یہاں پر؟ اس لیے کہ گزشتہ 8 دنوں سے یہیں پر اسی گراؤنڈ میں ایک دھرنا جاری ہے، علامتی دھرنا۔ یہ علامتی دھرنا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس سرزمین میں انتہا ہو چکی ہے۔ پاکستان کی سرزمین میں شیعیان علی ابن ابی طالب پر ظلم اور ستم کی انتہا ہو چکی ہے۔ کس دن کا ہم انتظار کریں؟ جب امریکیوں کو موقع ملتا ہے تو شیعوں کا خون بہایا جاتا ہے، جب ہندوؤں کو موقع ملتا ہے تو شیعوں کا خون بہایا جاتا ہے، جب
وہابیوں اور نجدیوں کو موقع ملتا ہے تو شیعوں کا خون بہایا جاتا ہے۔ کیا شیعوں کا خون اتنا ارزاں ہو چکا ہے؟ ہیہات من الذلہ، 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 ہیہات۔ شیعہ قوم نے کبھی قانون ہاتھ میں نہیں لیا، شیعہ قوم نے کبھی کسی بے گناہ پر ظلم نہیں کیا، اس لیے کہ شیعیت اور مکتب اہل البیت کی بنیاد عدل پر ہے۔ ہم اہل عدل ہیں، اہل انصاف ہیں، لیکن تاریخ یہ بھی جانتی ہے کہ اگر ظلم بڑھتا ہے تو پھر یہی جوان کھڑے ہو جاتے ہیں اور ظلم کا سر جدا کرتے ہیں۔ حسین لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ یہ اجتماع خدا نخواستہ کسی مسلک کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا اعتقاد، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان وحدت قرآن کا حکم ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو ایک بند مٹھی کی طرح سے متحد کر کے عالم کفر اور پاکستان کے دشمنوں کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ اجتماع کسی ایسے مقصد کے لیے نہیں ہے جس کا تعلق پیٹ سے ہو۔ اس اجتماع کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بسنے والے یہ مظلوم عزت کے ساتھ، شرافت کے ساتھ، حمیت کے ساتھ، غیرت کے ساتھ اور سربلندی کے ساتھ جینا چاہتے ہیں۔ گزشتہ ایک ہفتہ 8 دن یہاں پر انتہائی پرامن دھرنا رہا۔ سب کی کوشش یہ رہی، سب سے مراد جعلی حاکموں کی بھی اور اصلی حاکموں کی بھی، کہ کسی طرح سے اس دھرنے کو یہاں سے ختم کیا جائے۔ کوشش کی گئی کہ جس قتل عام، وحشت و بربریت کا مظاہرہ گزشتہ 1.5 ماہ سے مسلسل جاری ہے، اس سے پردہ نہ اٹھے اور دنیا تک خبر نہ پہنچے۔ میڈیا پر پابندی لگانے کی کوشش کی گئی، موبائل سروس پر پابندی لگانے کی کوشش کی گئی، گلگت بلتستان پر کرفیو لگانے کی کوشش کی گئی، اور اب بھی گلگت میں کرفیو ہے۔ کوشش کی گئی کہ تمام وہ رستے جن کے ذریعے سے ان مظلوم شہداء کے خون کا پیغام اہل پاکستان تک پہنچے، ہر اس رستے کو بند کر دیا جائے۔ لیکن کیا خوب کہا ہے، کیا خوب کہا ہے کہ تم نے جس خون کو مقتل میں چھپانا چاہا، آج وہ کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے۔ ہمارا یہ احتجاج جو اب تک جاری تھا پرامن رہا، اور ہم کسی کے خلاف نہیں اٹھے، ہم صرف اس لیے اٹھے کہ ہمیں عزت سے جینے دیا جائے۔ اور جو لوگ آج بھی اس مملکت سے دشمنی برتتے ہیں، جو لوگ آج بھی اس مملکت کی بنیادوں کو جلانے کے در پہ ہیں، جو لوگ اب بھی دہشت گردی کرتے ہیں، جو لوگ اب بھی گلی کوچوں میں، بازاروں میں
مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، میلاد کی محافل اور جلسوں میں بم دھماکوں، خودکش حملوں اور ٹارگٹ کلنگز کے ذریعے سے شیعہ سنی مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ اے اندھے حکمرانوں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کالی بھیڑوں کو، ان غیر ملکی ایجنٹوں کو، اسلام کے لباس پہنے ہوئے ان بھیڑیوں کو ان صفوں سے نکال کر پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق انہیں سزا دو، تاکہ شیعہ بھی مطمئن ہو اور سنی بھی مطمئن ہو۔ تین اپریل کے واقعے میں اب تک جو حکومتی اداروں کی رپورٹ ہے جس کو انہوں نے نشر کرنا مناسب نہیں سمجھا، وہ اب تک یہ ہے کہ 23 بے گناہ نہتے مسلمانوں کی لاشیں ان کے پاس موجود ہیں اور 62 سے 64 افراد اب بھی گمشدہ ہیں اور مسنگ ہیں۔ لیکن کرفیو کہاں لگایا جاتا ہے؟ وہاں نہیں جہاں پر بے گناہوں کا خون بہایا گیا ہے، بلکہ وہاں پر جہاں پر لاشیں پہنچ رہی ہیں، وہاں پر کرفیو لگایا جاتا ہے۔ کیسا ظلم، کیسی بربریت کہ یہاں سے جانے والی گاڑیوں کو روک کر عینی شاہدین نے جو باتیں بتائی